اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ذی وقار، ارباب المدانش، نوجوانان ملت، سورۃ الکاف ہم پڑھ رہے ہیں جس کا انشاءاللہ آج اختتام ہو جائے گا۔ سورۃ الکاف شروع کرنے سے پہلے چند معروضات، آج کا درس شروع کرنے سے پہلے چند معروضات میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ آج جشن آزادی ہے، 14 اگست کا دن ہے، تو آپ کو جشن آزادی بھی مبارک ہو۔ آج کے دن پاکستان بنا تھا، یہ خطہ مارز وجود میں آیا تھا، اقبال کا خواب تھا اور قائد نے اس کو عملی جامہ پہنایا تھا۔ تو ہمارے بڑوں نے اس پر قربانیاں دی تھی، جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تن من دھن لٹایا تھا، پھر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ یہ ملک کوئی آسانی سے حاصل نہیں ہو گیا تھا، اس پر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، خون کی ہولیاں کھیلی گئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن جو تھا وہ خون سے لہو لہان تھا، اور وہاں سے جو لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں آتے تھے تو دیکھنے میں ان کے لاشیں ملے۔ تو یہ قربانیاں ہم نے اس لیے دیں کہ یہ خطہ ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ اس میں آزادی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ان ملکوں سے پوچھیں جن ملکوں میں آزادی نہیں ہے اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کشمیر کی مثال ہمارے سامنے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آزاد ملک ہمیں ملا تھا، قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا تھا، ایک وکیل نے یہ پاکستان بنایا تھا، اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ پاکستان بننے کے میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس چند نکات جو ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں آج کے درس کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے، اور درس شروع کرنے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا پاکستان، یہ اس لیے بنا تھا کہ اس میں مسلمان جو ہوں گے وہ اسلام کے طریقوں پر چلیں گے، پارلیمنٹ کا جو نظام ہوگا وہ اسلامی ہوگا، ملک اسلامی ہوگا، اسلامی ہوا ملک، اسلامی جمہوریہ نام پڑا ملک کا۔ لیکن دیکھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں اسلام نافذ ہوا؟ یہ سوال ہے ہمارے اوپر۔ ہمارے بڑوں نے جس لیے قربانیاں دی تھی، ہم اپنے شہداء کے خون کے مقروض ہیں، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا تھا، ہم ان کے خون کے مقروض ہیں۔ وہ ہمارے مردہ ضمیروں کو دستک دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے تن من دھن قربان کیا تھا، سارا کچھ قربان کیا تھا، ہم نے وطن چھوڑا تھا، اس ملک کو بنانے کے لیے ہم نے سب کچھ لٹا دیا تھا، تو جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا کیا اس پر اسلام بنا؟ سوال بنتا ہے مجھ پر اور آپ پر اور ہر ایک اس انسان پر جو یہاں کا باسی ہے۔ اسلام نافذ نہیں ہوا، نہ تو یہاں کی پارلیمنٹ میں اسلام بنا۔ اگر دیکھنے کی بات آئے، سوچنے کی بات آئے، سوال ذرا تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، اسلام کو ہم ترس گئے ہیں۔ عدل کا نظام ہمارا بالکل زیرو ہے۔ جب خودکشیاں عام ہونے لگ جائیں اور دفاتر جو ہیں وہ رشوت کے بلبوتے پر چلنے لگ جائیں، اور ضمیر جب بک جائیں اور ظالم دندنائیں اور مظلوم پس جائیں، تو پھر سوال تو بنتا ہے۔ یہ سوال ہر اور اس ایک انسان پر ہے جو اس ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کا باسی ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، نعمت عظمیٰ ہے، یہ وطن ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، تو سلامت وطن تا قیامت وطن، یہ ہم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس نے قائم رہنا ہے۔ اس کو اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں، اللہ اس کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، صرف یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے تو اسلام نافذ کرنا تھا، میں اور آپ اپنی ذات میں اسلام نافذ نہیں کر سکے، میں اور آپ دوسروں کو اسلام کی بات تو کرتے آئے، لیکن اپنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں اس کا فقدان ہے، ہم خود اسلام سے بہت دور ہیں۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ اور وہ شوق عطا کرے، وہ جرت اور وہ حوصلہ دے، وہ دل دے، وہ دماغ دے، وہ زبان دے، وہ وجود دے جو اسلامی ہو، جو قرآن کے تابع ہو۔ یہ قرآن کی تفاسیر جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے، وہ جو مفسرین نے جو آپ کے سامنے لکھی ہیں، یہ جو مدرسین جو ہیں آپ کے سامنے درس دیتے ہیں، ہم آپ کے سامنے جب یہ درس شروع کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی آیتیں پڑھتے ہیں اور لیکن وضاحت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو پڑھا ہوا سبق ہے وہ جناب کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو ہم گزشتہ درس میں 101 نمبر تک پڑھا تھا، تو یہ سورۃ الکاف میں
یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے دعوے کے طور پر جب میں نے پیش کیا تھا، اور روزانہ بتاتا بھی رہا ہوں کہ اس کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا کوئی ولد نہیں ہے، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے۔ تو 102 نمبر آیت میں اس کا دعویٰ لکھا تھا، تو آج اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا گمان کرتے ہیں کافر لوگ کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا کارساز؟ کیا کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا مشکل کشا بنا لیں گے، کارساز بنا لیں گے؟ تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور جہنم میں ان کو سزا دی جائے گی، ان کی مہمانی جہنم میں ہوگی۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ الہ والا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ میں نے ہر درس میں یہ کہا کہ اللہ اپنی ذات میں بڑا حساس ہے، بڑا غیور ہے۔ اللہ کی ذات میں جو شریک کرتا ہے، صفات میں جو شریک کرتا ہے، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اے میرے نبی ان کو کہہ دے کہ میں ان لوگوں کی بات آپ کو نہ بتاؤں جو گھاٹے میں ہیں، جو خسارے میں ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، کہ جنہوں نے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں اپنی سعی برباد کر لی، اپنی کوشش جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں برباد کر لی۔ ان کی تمام کوششیں دنیا کی زندگی میں کیا ہوگی؟ وہ برباد ہوگی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب شرک کرنے والا جو کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پتھر کی مورت کو سجدہ نہ کر، ہم جب کہتے ہیں کہ یہ قبر پہ سجدہ نہ کر، قبر پہ اپنی پیشانی قبر پہ مت رگڑ، ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے سجدہ نہ کر، یہ قبر والے کو کیوں سجدہ کر رہا ہے، قبر والے کو کیوں الہ مان رہا ہے، قبر والے کو کیوں مشکل کشا بنا رہا ہے، تو وہ ہمارا کہہ رہا ہے کہ تم تو وابی ہو گئے ہو، تم تو ولی کو نہیں مانتے، تم نبی کو نہیں مانتے، تم ولیوں کے گستاخ ہو، تم اولیاء اللہ کے منکر ہو۔ پھر ایسے القاب ہمیں دیے جاتے ہیں، ایسے القابات سے ہمیں نوازا جاتا ہے، علمان والحفیظ۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، مشکل کشا اللہ کو چھوڑ کر غیر کے آگے جھک رہے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس گناہ کو بھی عبادت سمجھ کر رہے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں، شعور ان سے سلب ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم دیکھیں اس میں کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہوتا، کہیں ہمارے اندر شعور دفن تو نہیں ہو گیا، کیا ہمارے ہاں سمجھنے کی صلاحیت ختم تو نہیں ہوگی، کیا ہم اپنے شعور کو اپنے زندگی کے ساتھ دفن تو نہیں کر چکے؟ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ زندگی ایک لمٹڈ چیز ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں اس دار فانی کو چھوڑنا ہے، دارالبقاء کی طرف جانا ہے۔ یہ مختصر زندگی، کہیں ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہو رہا کہ جو گمراہی کے راستے پر ہے، ہمارا شمار ان پہ تو نہیں ہو رہا جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے ساتھ ملے ہوئے، اور اللہ کے غیر کے آگے جھکے ہوئے، اور اللہ کے غیر کو مشکل کشا بنا رہے ہیں، اللہ کے غیر کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں۔ یہ اپنے سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اس معاملے میں بڑا حساس ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ وہ ہیں، ربہم ولقائہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے ملاقات کرنے کا اور اس کی آیتوں کا۔ جن لوگوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور اس کے سامنے جانے کا انکار کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جزاؤہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہے، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی، آگے چلے گی، ولقاء ربہ، بآیات ربہم ولقائہ، بآیات ربہم، الذین کفروا، اولئک الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم ولقائہ، اپنے رب کی ملاقات کا، اس کے سامنے پیش ہونے کا اور اس کی آیتوں کا انکار کیا، تو وہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ان کے لیے وزن نہیں کیا جائے گا، ترازو نہیں ہوگا۔ وزن کا مطلب یہ ہے وہ کافر کا کیا اعمال ہو، اس کے کیا حساب، وہ تو کافر جہنم میں ہے، قیامت کے دن ان کے لیے کیا ہوگا؟ وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، شرک کیا،
خدا کو چھوڑ کر خدا کے غیر کی پوجا کی، ان کے لیے کیا ہے اور وہ یہ کفر بھی کرتے تھے وَاتَّخَذُوا آیاتی و رسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم میں رہیں گے۔ جنہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، رسولوں کا مذاق اڑایا، وہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ آیتوں کو جھٹلایا، آیتوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کا مذاق اڑایا، تو وہ جہنم میں جلیں گے۔ آگے اللہ پاک نیک لوگوں کی بات فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی۔ جنت الفردوس، جس نے اعمال اچھے کیے ہوں گے، نبیوں کو مانا ہوگا اور ان کی سنتوں پر چلے ہوں گے، ان کے لیے اچھے اعمال کیے ہوں گے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ یہ جنت الفردوس ساری جنتوں سے افضل جنت ہے، جنت الفردوس مانگی جائے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹے مزے، چھوٹی چھوٹی عیش و عشرت کیا ہے؟ بچپن ہے تو لڑکپن، لڑکپن ہے تو جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اور پھر یہ دار فانی چھوڑنے کا وقت ہے۔ یہ محلات، یہ بلڈنگیں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ گاڑیاں اوروں کے کام آنی ہیں۔ لوگ روئیں گے آپ کو ضرور مرنے کے بعد، آپ کے سکھ یاد کر کے روئیں گے، آپ کے ان فوائد کی وجہ سے روئیں گے جو ان کو مل رہے ہوں گے، اور رونے والے روتے ہیں، دفنا کر پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی کے لیے کوئی مرتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کی موت پہ روتا ضرور ہے، کبھی آج تک بیٹا باپ کے ساتھ قبر میں سویا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کے لیے روتا ضرور ہے، کبھی باپ اپنی بیٹے کے ساتھ قبر میں سویا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ رونا ہوتا ہے، پھر 2-3 دن بعد صبر ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی بس مان لیا جی، اللہ کا حکم جی مان لیا جی۔ دفنائیں بھول جاتے ہیں، قبریں بھول جاتی ہیں، پھر وہ قبریں بارشوں کی نظر بھی ہوتی ہیں، پھر وہ جانے کا رواج نہیں ہوتا۔ پھر وہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، کون کہتا ہے یہاں پھول چڑھاتے جانا، کون کہتا ہے یہاں شمع جلاتے جانا، سر اخلاص سے اناس سے جانے والے میرے مرکز پہ 2 ہاتھ اٹھاتے جانا۔ پھر وہ قبر ترس رہی ہوتی ہے انسان کو، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب دفنا دیا ہے، اس کی قبر بنا دی ہے، اب اس کی قبر پہ جانے کا اتفاق تک نہیں ہوتا، سالوں سال گزر جاتے ہیں، قبروں کو لوگ نہیں دیکھتے، بھول جاتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ مرے ہوئوں کو کون یاد کرتا ہے؟ جو مر جاتا ہے اس کے غم میں کبھی جب اس کے سکھ یاد آتے ہیں، کوئی تہوار آتے ہیں، کوئی ایسے لمحات آتے ہیں، کوئی ایسے اس کے سکھ یاد آتے ہیں، تو پھر اس کی یاد آتی ہے۔ تو ہم نے بھی بھائیوں جانا ہے، یہ دار فانی چھوڑنی ہے، یہ مستقل جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اس امتحان کو دے کر ہم نے پھر کامیاب یا ناکام، اگر کامیاب ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت الفردوس ہوگی، بہت بڑی جنت ہے، اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور مکان نہیں بدلنا چاہیں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا سکیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان کا وہ ٹھکانہ ہوگا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، تو کہہ دیجئے کہ یہ سارے سمندر جو ہیں، کہہ دیجئے ان کو، اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور تیرے رب کے کلمات لکھنے لگ جائیں، ان کی تعریف کرنے لگ جائیں، کیا ہو؟ ان کی تعریف کرنے لگ جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، اگر قبل اس کے یہ تمام، قبل اس کے کہ تیرے رب کے کلمات ختم ہوں، یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے۔ قل لو کان البحر، یہ تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور تیرے پروردگار کے کلمات لکھنے لگ جائیں، ان کی تعریف لکھنے لگ جائیں، اس سے پہلے کہ وہ کلمات ختم نہ ہو، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، ساتھ کیا ہو؟ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور ہم اس جیسا اور سمندر بھی ان کے ساتھ ملا دیں، تو تیرے رب کی تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کلمے درختوں کی کلمے بن جائیں، تمام سمندروں کی پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، دنیا کے تمام سمندر مل جائیں، ان کی سیاہی بن جائیں، تمام درختوں کے قلم مل جائیں اور قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا۔ ایسا اللہ ہے جو فرش کا مالک ہے، جو عرش کا مالک ہے، جو زندگی کا مالک ہے، جو موت کا مالک ہے، جو تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کا نہ کوئی ولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی نائب ہے، نہ اس نے کوئی مشیر رکھا ہوا ہے، یہ تمام تر چیزوں کو وہ ایک اللہ چلا رہا ہے۔
پہاڑوں کی مضبوطی دیکھیں تو اللہ سمجھ آتا ہے، پھولوں کی خوشبو دیکھیں تو اللہ سمجھ آتا ہے، تخلیق انسانیت پر غور کریں تو اللہ سمجھ آتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے۔ آگے جب دعویٰ بیان کیا تھا تو 110 نمبر آیت پر بھی یہ وضاحت ہوئی تھی، یہ 109 نمبر تک مکمل ہوگی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ۔ قل انما، آپ ان کو کہہ دیجئے، انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو تم میں سے امید رکھتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ناظرین اکرام، یہ سورۃ الکاف مکمل ہوئی۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی قل انما انا بشر مثلکم یوحی، ان کی رائے کے مطابق یہ آخری آیت تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دیا تھا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، ٹھیک ہے، میرے خاندان بھی ہے، میں سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، بیدار بھی ہوتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میری خوشیاں بھی ہوتے ہیں، میری غمیاں بھی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ فرق ہے اللہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں، جن کی ازواج بھی ہیں، جن کی بنات بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ وہ کام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو دین کا پیغام سکھاتے ہیں، دین کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، دین کی دعوت ان تک پہنچاتے ہیں، قوم کے سامنے دین کی دعوت پہنچاتے ہیں، صحابہ کو دین کا علم سکھاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نبیوں کے ساتھ، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے، وہ کلام اللہ جو اللہ پاک نے ان کے اوپر کلام اتارا۔ اب یہ دیکھیں اصحاب کاف جو تھے، ان کا قصہ وہ وقت کے نبی کو بتایا گیا، نبی تھے تو بتایا گیا، وقت کے نبی کو یہ بات بتائی گئی، ان کے پاس وحی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین کا سوال تھا مشرکین کا، وہ ان کو بتایا گیا وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اصحاب کاف کا واقعہ ان کو بتایا گیا، خضر علیہ السلام کا واقعہ ان کو بتایا گیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ اللہ پاک جو سنا، جو پڑھا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔